جو سیلاب میں میرے پاکستانی آج مشکلوں میں ہیں، جو متاثرین ہیں، مجھے پتہ ہے وہ مشکل میں ہیں، لیکن میں آج یہاں کھڑا ہو کے ان کو صرف یہ احساس دلوانا چاہتا ہوں کہ ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ ہم سب مل کے پوری کوشش کریں گے آپ کی مشکلیں دور کرنے کے لیے۔ سیلاب متاثرین مشکل میں ہیں، قوم کو اکٹھا کرنے کی پوری کوشش کروں گا، متاثرین کے مسائل حل کریں گے، ان کی مدد کے لیے کنٹرول روم بنائیں گے۔ 3 گھنٹے کی ٹیلی تھون میں 5 ارب روپے اکٹھے کیے، اوورسیز پاکستانیوں دل کھول کر سیلاب زدگان کے لیے پیسہ دیا، اگر وقت ہوتا تو مزید 5.5 ارب روپے جمع ہو جاتے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کو اکٹھا کروں گا، عمران خان کا سرگودھا میں جلسے سے خطاب۔ انہوں نے پوری کیمپین چلائی کہ پاکستان میں بہت مہنگائی آ گئی، عمران خان کو اس لیے ہٹانا چاہیے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ جو 4 مہینے میں ان کے دور میں مہنگائی آئی ہے، اس ملک کی تاریخ میں ایسی مہنگائی نہیں آئی۔ سیلاب میں سب سے زیادہ کام کروں گا لیکن خاموش نہیں بیٹھوں گا، وکلا میری حقیقی آزادی کی جنگ میں میرا ساتھ دیں، مجھ پر جتنے مقدمے کر دیں ان کو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ امپورٹڈ حکومت کو امریکی سازش کے تحت ہم پر مسلط کیا گیا، یہ ہر وہ کام کریں گے کہ جس کا امریکہ ان کو حکم دے گا۔ چاہتا ہوں کہ پاکستان کسی کی جنگ میں کبھی شرکت نہ کرے، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا سرگودھا بار سے خطاب۔ پاکستان میں سب سے زیادہ انٹینس ہیٹ ویو بھی تھی، اور اسی طرح یہ ایسی جگہوں کے اوپر بارشیں ہوئی ہیں اور انپریسیڈنٹڈ، مطلب جہاں 25% اندازہ کیا جا رہا تھا وہاں 450 سے زیادہ % بارش ہوئی ہے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان کو جلسوں کے بجائے سیلاب زدہ علاقوں میں جانا چاہیے، سیاست چمکانے کے بجائے سیلاب متاثرین کی مدد کریں، آپ معیشت، روزگار اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ وزیر اعظم کے ہمراہ سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا، نیند نہیں آتی، لوگوں کے مال مویشی اور گھر بہہ گئے، موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سامنے آ رہے ہیں، 25% کی جگہ 400% سے زیادہ بارشیں ہوئیں۔ پولیس اور عدلیہ کو دھمکی کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی 12 ستمبر تک عبوری ضمانت منظور، عمران خان کو 1 لاکھ کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم، اے ٹی سی نے نئی دفعات کے تحت عمران خان کی ضمانت منظور کی، عمران خان کے خلاف مقدمے میں 4 نئی دفعات لگائی گئی ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے پولیس کو نوٹس جاری کر دیا، 12 ستمبر کو ہی عمران خان کی ضمانت پر فیصلہ کر دیں گے، جج راجہ جواد عباس کے ریمارکس۔ حالیہ تباہ کن بارشوں اور سیلاب سے پورا ملک متاثر ہے، اس افداد سے نمٹنے کے لیے بھائی چارے کی ضرورت ہے، قومی یکجہتی سے مشکل قوت کا مقابلہ کریں گے، پوری قوم مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین نادرا سمیت مختلف وفود کی ملاقات، چیئرمین نادرا نے 10 کروڑ روپے کا چیک، فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن وفد نے 5 کروڑ کی ادویات عطیہ کی۔ ہم نے اقتدار سنبھالا تو سامنے مشکلات تھی، اور آئی ایم ایف کا معاہدہ جو ہے وہ رک چکا تھا، انہوں نے ہمیں کہا جناب آپ وہ شرطیں پوری کریں، وہ دوبارہ آپ ٹیکس لگائیں جو پچھلی حکومت نے ہم سے اپنا معاہدہ کیا تھا، تب ہم آپ سے بات کریں گے، ورنہ آپ سے ہم بات نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم کا 300 یونٹ تک فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ختم کرنے کا اعلان، شہباز شریف نے
अरकान असम्बली से खिताब में कहा कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए IMF से पूछा कि कहीं हुक्का पानी बंद न हो जाए। IMF प्रोग्राम से मुल्क दिवालिया होने से बच गया। PTI हुकूमत जाते जाते हमारे लिए मुआशी गड़ा खोद कर गई। IMF प्रोग्राम सबूताज करने के लिए इमरान खान की हिदायत पर खतूत लिखे गए। वज़ीर-ए-आज़म का अवाम को बिजली के मुआवजे पर रिलीफ देने का फैसला। शहबाज शरीफ ने फैसले पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी। बोले कि बैरून मुल्क से महंगा तेल मंगवाकर बिजली बनाने के बजाय शमसी तवानाई से पैदा की जाए। वज़ीर-ए-आज़म की सोलर पावर प्लांट्स की जल्द तामीर की भी हिदायत। गर्मियों के आइंदा आगाज तक अवाम को बिजली की फराहमी में रिलीफ फराहम करने और मुतल्लिका इदारों को हंगामी बुनियादों पर काम शुरू करने की हिदायत। मीटर लगने में कोई देर नहीं होनी चाहिए। आपने टाइम नोट करना है कि जी ट्रांसफार्मर कब ऑफ हुआ और कितनी दिनों में रिप्लेस हुआ। तो इनकी जो कारकर्दगी है उसको नापने का मैकेनिज्म और कुछ हम बहुत वसी सतह पर हमारी ये कोशिश होगी कि तमाम डिस्कोज में बशमूल पेस्को टेक्नोलॉजी का जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल मीटर्स के मामले में। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से 9 ग्रिड स्टेशन मुतासर हुए जिन्हें बंद किया गया था। 6 स्टेशन को बहाल कर दिया गया, 3 अभी तक बंद हैं। तेज रैलों की वजह से ट्रांसमिशन लाइन मुतासर हुई है। तलब के मुताबिक ट्रांसफार्मर्स नस्ब कर रहे हैं। यकीन दहानी करवाई गई है कि ट्रांसफार्मर्स की कमी नहीं, गिरे हुए पोल्स की बहाली के लिए सख्त तरीन हिदायत की हैं। यूएई का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए $50 मिलियन की इमदाद फराहम करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ट्वीट में कहते हैं कि यूएई के सदर से गुज़िश्ता रात टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। सदर यूएई ने सैलाब मुतासरीन की मदद जारी रखने का यकीन दिलाया। यूएई सदर की दावत पर 3 सितंबर का दौरा बाहमी मशावरत से मुलतवी किया। सैलाब से मुतासिर हुए हैं उनकी मदद की जाए। हम हकाइक से, हम मुल्क की ज़रूरियात से हम अपने आप को अलहदा नहीं कर सकते। पाकिस्तान की तारीख में, माशी तारीख में कभी ऐसी मिसाल नहीं आई कि जितनी मेहनत और जितने मुश्किल हालात में इस हुकूमत ने फैसले किए। सैलाब से बेपनाह तबाही हुई। हुकूमत सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम कर रही है। हर पाकिस्तानी भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए कोशां है। वफाकी वजीर शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि मिफ्ता इस्माइल ने जिस लगन से काम किया वो तारीखी है। PTI ने अपने दौरे इक़्तिदार में जो फैसले किए उस पर अफसोस है। हम भी वही तरीके अपनाते तो मामलात को मजीद खराब करते। अब इस चीज को देखना पड़ेगा कि ये हर बरस आने वाला इशू है और उसकी तैयारी करें, लेकिन जहां जहां ये हर बरस भी आता होगा वहां भी तैयारी नाकाफी होती है। वफाकी वजीर शाजिया मरी कहती हैं कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद, जबकि लाडला सियासी जलसों में मसरूफ है। 3 करोड़ 30 लाख अफराद बेघर हो चुके। रिलीफ सरगर्मियां भरपूर अंदाज से जारी हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेश है। मुतासरीन को 25,000 रुपए फी खानदान दिए जा रहे हैं। गैर मामूली हालात में जल्द रकम की फराहमी रिकॉर्ड है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सैलाब और बारिशों से सूबे में 31,72,350 एकड़ पर काश्त फसलें तबाह हुई। मुतासरीन को रेस्क्यू करना तरजीह है। मुतासरा अजला में मुतासरीन के लिए 1,975 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। मुतासरीन को खाना, पानी, अद्वियात और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सबसे बड़ा मसला इस वक्त पानी की नकासी का है।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت صوبے میں سیلاب کی صورتحال پر اجلاس، حساس مقامات پر حفاظتی بند اور فلڈ پروٹیکشن والز کی تعمیر کے لیے منصوبے کی ہدایت۔ محمود خان نے کہا کہ کوشش ہے کہ آئندہ کسی بھی سیلابی صورتحال سے نقصانات کم سے کم ہو سکیں۔ سیلاب متاثرین کو حکومت کی نئی پالیسی کے مطابق مالی امداد فراہم کی جائے، امداد میں شفافیت یقینی بنائی جائے۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے پری مانسون جو الرٹ ہے وہ جاری کیا ہوا تھا۔ بارشوں کا اسپیل جو ہے وہ ایک غیر معمولی اسپیل تھا اور یہ معمول سے بہت زیادہ تھا۔ 188 اموات ہوئی ہیں پنجاب میں اور 3256 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ راجہ بشارت کہتے ہیں کہ پنجاب میں سیلاب کی وجہ سے 188 اموات ہوئی ہیں، 2 لاکھ سے زائد جانور سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں۔ سرکاری اداروں نے مونسون کے حوالے سے تیاریاں کر رکھی تھیں۔ پنجاب حکومت نے پری مونسون کے بارے میں الرٹ جاری کیا تھا۔ معمول سے زیادہ بارشیں ہوئیں جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا روجھان کا دورہ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے فلڈ ریلیف کیمپ مین سیلاب متاثرین سے ملاقات کی۔ کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں سیلاب متاثرین کی مشکلات پر قابو پانے میں پاک فوج مدد کرے گی۔ آرمی چیف DI خان بھی گئے، سیلاب متاثرین سے ملاقات کی، بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر اظہار افسوس۔ FC کو متاثرین کی فوری مدد کی ہدایات بھی جاری کی۔ پاک بحریہ کا سیلاب زدہ علاقوں میں ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ جوان سانگھر، مہر، سلطان کوٹ، شاہ بندر، کوڈاریو، دولت پور اور چوہڑ جمالی میں سرگرم۔ امدادی کارروائیوں کا دائرہ کار پنجاب اور خیبر پختونخوا تک بھی بڑھا دیا گیا۔ ترجمان کے مطابق جوان کشتیوں اور ہیلی کاپٹرز کے ذریعے پھنسے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں۔ متاثرین میں راشن بیگز اور دیگر ضروریات زندگی تقسیم کی جا رہی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سیلاب متاثرین کی بنیادی ضرورت خیمے اور چھت ہے۔ امدادی سامان میں خیمے ایک بنیادی جز ہے۔ خوراک اور سبزیوں کی درآمد کے لیے ہمسایہ ممالک سے رابطے میں ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان پاکستان کا جلد دورہ کریں گے۔ ترجمان اقوام متحدہ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقاتوں کے علاوہ سیلاب متاثرہ علاقوں کا بھی دورہ کریں گے۔ جو پبلک سیکٹر اسپتال میں 9 بلین کے کلیمز، یہ بتانا میں چاہ رہی ہوں کہ کام دونوں طرف ہو رہا ہے۔ کلیمز جو ہیں وہ 9 بلین کے، اور اس سال کا جو بجٹ ہے وہ تقریباً ہمارا جو ہیلتھ کارڈ کا ہے وہ 127 ارب روپے ہے کہ نئی سہولتیں خاص طور پہ کینسر کے مریضوں کے لیے سہولت جو ہے اس کے اندر ڈالی جا رہی ہے، کیونکہ کینسر کے پیشنٹس جو ہیں ان کے مسئلے مسائل آپ کو پتہ ہے زیادہ ہوتے ہیں۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں صحت کارڈ سے اب تک 20,16,000 لوگوں نے سہولت لی ہے۔ پہلے پینل میں ہسپتالوں کی تعداد کم تھی، اب بڑھ گئی ہے۔ جو ٹیومر کا علاج کرتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ بھی MOU سائن ہوا ہے۔ سیلاب سے راجن پور، میاں والی اور DG خان زیادہ متاثر ہوئے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے سیلاب متاثرین کی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ متاثرین کو مزید سامان فراہم کیا جائے گا۔